سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ قاتلانہ حملے میں زخمی، کئی گولیاں چلیں، ایک ٹرمپ کے کان کو چھو کر گزری۔ امریکہ کے سابق صدر قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گئے، ایک گولی ٹرمپ کے سر کے قریب سے بھی گزری۔ ٹرمپ پینسلوینیا کے شہر میں انتخابی جلسے میں تھے، ریلی میں موجود ٹرمپ کا حامی مارا گیا۔ فائرنگ سے زخمی 2 افراد کی حالت تشویشناک، پولیس نے ایک حملہ آور کو ہلاک کر دیا۔ حملے کے شبے میں ایک شخص گرفتار۔ حملہ آور ٹرمپ سے کئی 100 گز دور ماہر نشانہ باز تھا، شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔ ریلی کے دوران 8 سے 10 گولیاں چلنے کی آوازیں آئیں۔ فائرنگ کے بعد سیکیورٹی اہلکاروں نے ٹرمپ کے گرد حصار بنا لیا۔ سابق امریکی صدر ہسپتال سے ڈسچارج۔ ٹرمپ آج رات ریپبلکن کنونشن میں شرکت کریں گے۔ حملے میں زخمی ہونے والے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بیان جاری کر دیا گیا۔ انتخابی ریلی میں زخمی ہونے والے ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار اور سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا، میں بالکل خیریت سے ہوں، میں کسی سے ڈرنے والا نہیں اور سب کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گا۔ سیکرٹ سروس والوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری حفاظت کی۔ صدر بائیڈن کی ٹرمپ کی ریلی میں فائرنگ کی مذمت، کہا یہ جان کر خوشی ہوئی ٹرمپ محفوظ رہے، امریکہ میں اس طرح کے تشدد کی کوئی گنجائش نہیں، واقعے کی مذمت کے لیے بطور ایک قوم متحد ہونا چاہیے۔ بائیڈن نے کہا ہر کسی کو اس واقعے کی مذمت کرنی چاہیے۔ امریکی صدر بائیڈن کی انتخابی مہم ملتوی کر دی گئی۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر حملہ حیران کن ہے۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے کہا، ٹرمپ کی ریلی میں دل دہلا دینے والے مناظر دیکھ کر حیرت زدہ ہوں، نیک خواہشات متاثرین کے ساتھ ہیں۔ جاپانی وزیر اعظم نے کہا، پرتشدد واقعات کے خلاف سب کو کھڑا ہونا چاہیے۔ سابق امریکی صدر جارج بش، امریکی جمہوریت میں تشدد کی کوئی گنجائش نہیں، باراک اوباما اور میں مشال اوباما بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی صحتیابی کے لیے دعا گو۔ نینسی پیلوسی نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ریلی میں فائرنگ کا واقعہ قابل مذمت ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے کی مذمت۔ صدر مملکت نے کہا، سیاست میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں۔ سابق امریکی صدر پر حملے کا سن کر گہرا صدمہ پہنچا۔ وزیر اعظم شہباز شریف ڈونلڈ ٹرمپ کی جلد صحت یابی کے لیے دعا اور نیک خواہشات کا اظہار۔ مشکل کی اس گھڑی میں ہمدردیاں ٹرمپ خاندان کے ساتھ ہیں۔ ٹرمپ پر فائرنگ قاتلانہ حملہ ہے، ایک حملہ آور کی شناخت کر لی جس کی عمر 20 سال تھی۔ ایف بی آئی حکام کی نیوز کانفرنس، کہا مشتبہ شخص کا تعلق پینسلوینیا سے ہے، فائرنگ کی جگہ سے اسلحہ بھی برآمد ہوا، مزید تحقیقات جاری ہیں۔ ٹرمپ پر حملے کے بعد اب وہاں کوئی خطرہ نہیں۔ توشہ خانہ کا نیا کیس، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے جسمانی ریمانڈ کے لیے سماعت کچھ دیر میں ہوگی۔ احتساب عدالت کے جج محمد علی وڑائچ اڈیالہ جیل میں سماعت کریں گے۔ سٹیز ٹی وی کے نامور اداکار مجاہد رانا لاہور میں انتقال کر گئے۔ مجاہد رانا میو ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ 60 سالہ مجاہد رانا نے ہزاروں سٹیج ڈراموں اور لاتعداد ٹی وی ڈراموں میں کام کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور رفقا کربلا میں خیمہ زن، 7 محرم الحرام کو یزیدی لشکر دریائے فرات اور خیام حسینی کے درمیان حائل ہو گیا۔ حسینی قافلے اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پانی بند کر دیا گیا۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی نہ رک سکی، اسرائیلی فوج کا المواسی کیمپ پر وحشیانہ حملہ، حملے میں بچوں سمیت 100 فلسطینی شہید، 300 زخمی۔ غزہ سٹی میں مسجد پر حملے میں 17 نمازی جامع شہادت نوش کر گئے۔ ملک کے مختلف شہروں میں بادل برسنے کی پیشگوئی، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بارش کا امکان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی بادل رنگ جمائیں گے۔ ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ اور بھارت نے ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا، پاکستان کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ بھارت نے 157 رنز کا ہدف آخری اوور میں حاصل کیا۔
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की तैयारी, पेट्रोल 7 रुपये 67 पैसे महंगा करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद पेट्रोल की कीमत 273.28 रुपये हो जाएगी। ISP डीजल 3 रुपये 27 पैसे और मट्टी का तेल 2 रुपये 39 पैसे महंगा करने की सिफारिश। वज़ीर आज़म का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सदर जरदारी से राब्ता, नई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने अदालती फैसले पर अपनी पार्टी और हुकूमती नुक्ता नज़र से आगाह किया। हम मुश्किल वक्त के साथ ही हैं, हुकूमत के साथ अपनी कमिटमेंट पर कायम हैं। आसिफ जरदारी का जवाब। दोनों पार्टियों के आइनी और कानूनी माहिरीन को मिल बैठने का मशवरा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है, मिलकर आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर की बजाय मरी चले गए। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में तमाम इत्तेहादी जमातों का इजलास बुलाने पर इत्तफाक। इत्तेहादी जमातों का इजलास पीर को पार्लियामेंट हाउस में होगा। मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत का मुशावरती इजलास भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक फैसले का जायज़ा लिया गया। डिजिटाइजेशन का सफ़र अब शुरू हो चुका है। परसों एक और नया एक सरप्राइज़ दिया चेयरमैन FBR ने, और इसमें अगर कोई सेवन, कोई ऑनेस्ट मिस्टेक है तो मुझे बताएं। वी आर प्रिपेयर्ड टू रेक्टिफाई दैट। कोई मेरी पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं, एक ही पर्सनल लाइक है, दैट इज नेशनल इंटरेस्ट, दैट वी शुड राइज अबव आवर लाइक्स एंड डिसलाइक एंड देन सर्व द नेशनल इंटरेस्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दबाव लेने से इनकार, इस्तीफ़ा दे दूंगा, दबाव में नहीं आऊँगा। FBR में इस्लाहात जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म ने FBR अफसरान को दो टोक बता दिया। कहा सिफारिश कबूल नहीं, कौमी मफाद पहले है। FBR ने डिजिटलाइजेशन पर सरप्राइज़ दिया। अब भी कोई सरप्राइज़ है तो दे दें, बाद में छुपन छुपाई बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो शोबे जो ढीला टैक्स नहीं देते उन पर टैक्स लगाएं। ताजरों और सनतकारों को तंग करने की इजाज़त नहीं चाहता आप मेरी बदनामी करें। पाकिस्तान को 3 साल में $7 अरब कर्ज मिलेगा। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहदात तय। एग्जीक्यूटिव बोर्ड मुआहदे की मंजूरी देगा। मौशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान टैक्स आमदनी बढ़ाएगा। रिटेल सेक्टर पर भी मजीद टैक्स लगेगा। पाकिस्तान की 1 जनवरी 2025 से ज़रई आमदनी पर टैक्स की यकीन दहानी। बिजली की कीमत में बर वक्त एडजस्टमेंट होगी। निजकारी प्रोग्राम तेज़ किया जाएगा। बानी PTI की रिहाई मुमकिन नहीं। कल के फैसले के बाद PTI की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सेनेटर फैसल वावडा ने इद्दत केस फैसले के फौरी बाद कह दिया कि चाहे कोई कितना ही आईन और कानून से बाहर होकर रियायत दे दे, लॉजिक नहीं, लॉ जीतेगा। बहुत से मराहिल और केसेस बाकी हैं। कल का फैसला जो है, मैं मेरी दानिश में जो है, मेरी हम्बल राय में जो है, वो आइनी फैसला नहीं था। उसमें सियासी मुज़मरात जो थे वो बड़े वाज़े नज़र आ रहे थे। ये फैसला ना सिर्फ जो है वो दहलीज तक नहीं पहुंचाया गया एक ऐसे फरीक के जिसने इनका दरवाज़ा ही नहीं खटकाया था, जो साइल ही नहीं था, उसको दहलीज पे पहुंचाया गया। फैसले की होम डिलीवरी की गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईनी नहीं, सियासी था। फैसले की होम डिलीवरी की गई। जो साइल ही नहीं, उसकी दहलीज पर फैसला पहुंचाया गया। ख्वाजा आसिफ का मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले पर रद्द अमल। कहा अरसा दराज से सियासी खेल चल रहा है। आईन और कानून पामाल होगा तो सब हुदूद पार करेंगे। नजरसानी अपील का फैसला पीर को होगा। क्या दोबारा हलफनामा जमा कराने पर आर्टिकल 62-63 लागू नहीं होगा? नासिर हुसैन शाह का सवाल। कहा एक रोज कबल ही खबर आ गई थी, किस तनासुब से फैसला आएगा। फैसले पर हैरान जरूर हैं, परेशान नहीं। नासिर हुसैन शाह का निकाह केस पर बात करने से गुरेज। आइन हार गया, बेगमात जीत गई। इम्मी की मोहब्बत में कानून को बालाए ताक रखा गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली कल जो मोहब्बत देखी इतनी तो हीर रांझा की कहानी में भी नहीं। पहले पनामा में से अकामा निकला, अब सुन्नी इत्तेहाद से PTI निकली।
PTI کارکن سنم جاوید گجرانوالہ جیل سے رہائی کے بعد پھر گرفتار۔ اسلام آباد پولیس نے سنم جاوید کو گرفتار کر لیا۔ گرفتاری کے وقت سینٹرل جیل کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی۔ گرفتاری کے موقع پر سیالکوٹ روڈ ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی اہم ملاقات۔ پاک امریکہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ انسداد دہشت گردی، انسداد منشیات اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزارت داخلہ آمد پر محسن نقوی نے امریکی سفیر کا خیر مقدم کیا۔ جشن آزادی پر مہنگے بجلی بلوں سے آزادی۔ پنجاب میں سولر پینل 14 اگست سے تقسیم ہوں گے۔ 200 یونٹ والے صارفین کو مفت سولر پینل دیے جائیں گے۔ 200 تا 500 یونٹ والے 10% رقم دیں گے۔ بقایا رقم بلا سود قسطوں میں 5 سال میں دینا ہوگی۔ مریم نواز کہتی ہیں سولر پینل بینکوں کے ذریعے ملیں گے۔ عوام کو ریلیف دینا مشن ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسٹرکچرل ریفارمز لانے کا اعلان۔ کہتے ہیں قرض سے میکرو اکنامک کو استحکام ملے گا۔ اسٹرکچرل ریفارمز یقینی بنائیں گے۔ پبلک فائنانس، توانائی اور حکومتی اداروں میں استحکام لانے کی ضرورت ہے۔ برف پگھل گئی، فلور ملز ایسوسی ایشن اور حکومت کے درمیان ڈیڈ لاک ختم۔ حکومتی کمیٹی کی فلور ملز کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی۔ فلور ملز نے ہڑتال 10 دن کے لیے مؤخر کر دی۔ کمیٹی میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، علی پرویز ملک اور احد چیمہ شامل۔ جام ہونا ہے اور گورنمنٹ کو نظر آئے گا۔ دیکھیں اس وقت ہمت نہیں ہے۔ آج یہ دوست جو آئے ہیں اتنی گرمی میں، اتنی مصروفیت کے باوجود ابھی راستے میں دوست ہیں، یہ پنجاب سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں مشکلات ہیں، ہم جو ہمیں 10,000 روپے گاڑی کے بچتے نہیں، کہ ہم کراچی سے آنے جانے کا 50 سے 60-70 ہزار روپیہ ہمیں جرمانہ ہو رہا ہے، جو موٹر وے ہم سے لے رہا ہے، جو اپنا کانٹے والے ہم سے لے رہے ہیں، جو پیٹرولنگ پولیس ہم سے لے رہی ہے۔ اس لیے ہمارے پاس اب سخت نہیں ہے، اب یہ بہت سخت ایکشن ہوگا اور زبردست۔ یہ اس کے بعد اگر یہ نہیں ہوتا پھر آپ دیکھیں یہ غیر معینہ مدت تک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دن کا ہم کوئی ٹوکن ہڑتال کر رہے ہیں، یہ غیر معینہ مدت تک جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جائیں گے ہم جو ہے نا پہیہ جام بھی کریں گے، احتجاج بھی کریں گے۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کا 25 جولائی کو ہڑتال کا اعلان۔ پہلے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہڑتال ہوگی۔ مطالبات منظور نہ ہوئے تو ملک بھر میں پہیہ جام ہوگا۔ صدر گڈز ٹرانسپورٹرز نبیل محمود طارق کی پریس کانفرنس۔ ٹول ٹیکسوں میں بے تحاشا اضافہ ختم، کسٹم حکام کی ناجائز چیکنگ روکنے کا مطالبہ۔ نئے بجٹ کے بعد تعمیراتی صنعت کو بڑا دھچکا۔ سیمنٹ بوری کی سرکاری قیمت 1360 روپے مقرر، مارکیٹ میں 1500 روپے تک فروخت۔ اول درجے کی 1000 اینٹ کی قیمت 15,200 روپے ہو گئی۔ سریے کی قیمت 2,45,000 سے 2,55,000 ٹن تک جا پہنچی۔ سندھ میں محکمہ ٹرانسپورٹ کی زمینیں اور عمارتیں 1 ماہ میں خالی کرانے کا فیصلہ۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت سندھ میس ٹرانزٹ اتھارٹی بورڈ کا اجلاس۔ شرجیل میمن نے کہا کہ نگران حکومت نے BRT منصوبوں پر کام روکا، کام روکنے سے تاخیر ہوئی۔ ٹرانسپورٹ کے منصوبوں کو جلد مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کہ میں ہر حالت میں تمام لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔ جسٹس محمد شفیع صدیقی چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ بن گئے۔ گورنر کامران ٹیسوری نے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے حلف لیا۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی بھی شرکت۔